بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین اسلام کے مطالعے کے سلسلے میں دین کے 5 شعبوں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایمانیات کے سلسلے میں گزشتہ درس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور مشہور فرشتے کون سے ہیں۔ آج ایمانیات کے سلسلے میں تیسری چیز جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا یہ بنیادی عقائد میں سے تیسرا عقیدہ ہے۔ آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف پیغمبروں پر نازل کی گئیں۔ انہیں الہامی کتابیں یا آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ ان سب کتابوں پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل پہلے رکوع میں یہ ارشاد فرمایا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان رکھیں، اور اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو پہلی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے کے لوگوں پر عمل کرنا لازم تھا، لیکن اب چونکہ ان کتابوں میں تحریف اور تبدیلی آ چکی ہے، اصل حالت میں کہیں موجود نہیں، لہذا قرآن مجید نے ان سب سابقہ آسمانی کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا اور اب قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جو انسانوں پر نازل فرمائیں اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی طرف بذریعہ وحی بھیجیں، ان کا اصل مقصد وحی الہی کے ذریعے وہ علم عطا کرنا ہوتا ہے جس میں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو، جس میں عقائد کا ذکر ہوتا ہے، جس میں سیرت و کردار کی تعمیر کا تذکرہ ہوتا ہے، کون سے اعمال اللہ کو پسند ہیں، کون سے ناپسند ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زندگی کا جو نظام ہے وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں جن کتابوں کا ذکر کیا گیا آسمانی کتابوں کا وہ 4 ہیں۔ ویسے تو کئی آسمانی کتابیں ہو سکتی ہیں، ہوں گی، کیونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر کہیں رسول کا لفظ آتا ہے، کہیں نبی کا لفظ آتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نبی اور رسول میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ہستی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنما بنا کر بھیجے، پیغمبر بنا کر بھیجے، اور ان کو مستقل کتاب، مستقل شریعت نہ دی گئی ہو تو ان کو نبی کہتے ہیں، اور اگر ان مخصوص ہستی کو جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جن کو مقرر فرمایا ان کو مستقل شریعت، مستقل کتاب بھی دی جائے تو ان کو رسول کہتے ہیں۔ چنانچہ رسولوں پر جو کتابیں مشہور 4 کتابیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد آخری کتاب قرآن مجید آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کی آیات سے ایک لفظ سننے کو ملتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو صحف جو ہے وہ صحیفے کی جمع ہے،
صحیفہ اس چھوٹی آسمانی کتاب کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مخصوص وقت کے لیے مخصوص احکام نازل فرماتا ہے، تو اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ مختلف پیغمبروں پر مختلف صحیفے نازل ہوئے، یعنی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں، یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ تمام آسمانی کتابیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں اور ان پر ہمارا پختہ ایمان ہے۔ یہ ایمانیات کے سلسلے میں گفتگو تھی، اور اب عبادات کے سلسلے میں ہم عبادات کے سلسلے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے۔ نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، یہ سب ہم نے ان کا اور سنتوں کا مطالعہ کیا۔ اب ہم نماز کا مکمل طریقہ ایک دفعہ ذہن نشین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مردوں کے لیے نماز کا جو طریقہ ہے وہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں خواتین کی نماز کے متعلق بات چیت کی جا سکے گی۔ ابھی فی الحال جس نماز کا طریقے کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ مردوں کی نماز کا طریقہ ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کو یہ چاہیے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو اور سیدھے کھڑے ہوں، اور آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو اور دونوں پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہوں، یہ سنت کے مطابق ہے۔ اور دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں جتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جب آپ جماعت کے میں کھڑے ہوں، صف میں کھڑے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کی ایڑیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری برابر ہونی چاہیے، کندھے برابر ہونے چاہیے، تاکہ صف جو ہے وہ درست رہے۔ پھر اس کے بعد آپ دل میں نیت کر لیں، زبان سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور فرض پڑھ رہا ہوں۔ سنت مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، 4 رکعت فرض پڑھنے لگا ہوں۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو جماعت کی بھی نیت کر لیں، امام کی بھی۔ یہ دل میں نیت کرنا ضروری ہے اور زبان سے نیت کر لیں تو بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اس طرح کے ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھے، آپ کے ہاتھ کے انگوٹھے جو ہیں وہ کان کی لو کے برابر آ جائیں اور انگلیاں بھی آپ کی سیدھی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد آپ ہاتھوں کو باندھ لیں، اس طرح کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے، ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ایک حلقہ بنا لیں کلائی پر، اور باقی 3 انگلیاں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو آپ ذرا ناف کے نیچے باندھ لیجئے، یہ مردوں کے لیے طریقہ ہے۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں یا امامت کرا رہے ہیں آپ تو پہلے سبحانک اللہم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت پڑھ لیں۔ اور اگر کسی امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر آپ خاموش ہو جائیں اور امام کی قرات کو دھیان سے سنیں۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو آہستہ پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں تب بھی آپ نے خاموش رہنا ہے۔ نماز میں قرات کے لیے جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ، تو ایسی صورت میں زبان اور ہونٹوں کو ضرور حرکت دیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، سورت پڑھتے ہوئے۔ بعض لوگ زبان اور ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے، صرف دل میں پڑھتے ہیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قرات کم از کم یہ ہے، آہستہ آواز سے بھی آپ پڑھ رہے ہوں تو دل میں نہ پڑھیں، کم از کم آپ کی زبان اور آپ کے ہونٹ ہلیں۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ خود آپ اپنی آواز کو سن سکیں۔ جب قرات کر رہے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو ہر آیت پر رک کر سانس لے لیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین سانس لے لیں، پھر الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، یعنی ہر آیت پر سانس لے لیں۔ یہ سنت کے مطابق نماز آپ کی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اگر ایک سانس میں 1 سے زیادہ آیتیں پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور سکون کے ساتھ رہیں، جسم کو زیادہ ہلائیں جلائیں نہ نماز کے اندر، اور سیدھے کھڑے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ
سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیں تو پھر رکوع کیجیے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیے۔ رکوع میں جاتے وقت اپنے اوپر کے دھڑ کو اس طرح جھکائیں کہ گردن اور پشت یہ تقریباً برابر ہو جائیں، نہ زیادہ جھکیں نہ کم جھکیں، اور اسی طرح رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، اپنی جو ٹانگیں ہیں ان کو بالکل سیدھی رکھیں، ان میں خم نہ ہو، اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور ان گھٹنوں کو دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیجئے۔ رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے رہیں تنے ہوئے، اور رکوع کے اندر آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں آپ برابر رکھیں، ایک دوسرے کے مقابل رکھیں۔ 3 بار سبحان ربی العظیم کہا تو اب آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہیے، اور پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جانے لگیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیے۔ سجدے میں جاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے گھٹنوں کو جھکائیں زمین کی طرف، سینے کو نہ جھکائیں، پہلے گھٹنوں کو جھکائیں، گھٹنے زمین پر ٹک جائیں، اس کے بعد سینے کو جھکائیں۔ جب گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں تو ایسی صورت میں اوپر کے دھڑ کو جھکانے سے پرہیز کریں، یعنی پہلے گھٹنوں کو موڑیں اور پھر گھٹنے جب زمین پہ آ جائیں پھر اس کے بعد آپ زمین پر ہاتھ رکھیں، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھیں۔ سجدے میں جب آپ پہنچ گئے تو اب آپ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ مردوں کے لیے یہ ادب ہے جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے یہ کان کی لو کے برابر ہوں۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، نہیں بالکل ملی بھی نہ ہوں اور بالکل کھول کر پنجے کو بھی نہ رکھیں۔ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھیں۔ کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں مردوں کے لیے، کونیوں کو زمین پر ٹیکنا مردوں کے لیے درست نہیں ہے۔ دونوں بازو جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ رکھیں، اور کونیوں کو دائیں بائیں اتنا دور بھی نہ پھیلائیں جس سے ساتھ والا جو نمازی ہے اس کو تکلیف ملے، اور رانے پیٹ سے ملی ہوئی نہ ہوں، پیٹ اور رانے الگ الگ ہوں، یہ بھی مردوں کے لیے حکم ہے۔ پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے، سر اور ناک دونوں زمین پر رہیں۔ دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھیں سجدے میں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں، اور پھر اس کے بعد سجدے کی حالت میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر آپ بیٹھ جائیے۔ یہاں تک آج ہم نے سجدے میں جانے تک کا طریقہ جو ہے ہم نے مطالعہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد جب ہم 2 سجدوں کے درمیان اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں تو پھر اس طرح بیٹھیں کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، مردوں کے لیے طریقہ ہے، اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی رہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے، آپ نہیں اس طرح کر سکتے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں دونوں پاؤں پر۔ پھر بیٹھتے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھیں اور انگلیاں گھٹنوں کی طرف نہ ہوں بلکہ آپ کے رانوں کے اوپر رہیں۔ پھر اور بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود میں رکھیں، اتنی دیر بیٹھیں کہ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ دعائیں بھی منقول ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، لیکن یہ فرضوں میں نہ پڑھیں، نفلوں میں پڑھ لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کیجئے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ اٹھ کر تیسری رکعت جب شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ جب 2 رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھیں گے تو قاعدے میں بیٹھ کے تحیات پڑھیے، بیٹھنے کا وہی طریقہ جیسے پہلے ذکر کیا گیا۔ پھر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں تو بیچ کی شہادت کی جو انگلی ہے اس کو اٹھائیں، اور جو درمیان والی بڑی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے اس کو ملا کر حلقہ بنا لیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے وقت انگلی کو اٹھا لیں اور الا اللہ کہتے وقت انگلی کو نیچے رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ آخری قاعدہ کر لیں تو پہلے تحیات پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں۔
تو اس طرح الحمدللہ سنت کے مطابق جو ہے وہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ عبادات میں اب اس میں جو خواتین کے نماز کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں بیان کیا جا سکے گا۔ پھر اس کے بعد ہم تیسرا شعبہ جو دین اسلام سے متعلق ہے وہ ہے معاملات کا شعبہ۔ معاملات کے شعبے میں ہم سب سے پہلے کہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اور جو ہے اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس پر تفصیل سے الحمدللہ بات ہو چکی۔ اب میاں بیوی کے حقوق کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ معاملہ دین اسلام کے مطابق کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کا شوہر سے معاملہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہمیں بہت اچھے طریقے سے ان دونوں کے معاملات کا بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کو سمجھا، کہ ہم بحیثیت میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ درست رکھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خاوند کے کیا فرائض ہیں، یعنی بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خاوند کے حقوق کیا ہیں، یعنی بیوی کے فرائض کیا ہیں۔ بیوی اپنا فرض ادا کرے، یہ اس کے معاملے کی درستگی ہوگی۔ شوہر اپنے فرائض ادا کرے تو یہ شوہر کے فرائض کے معاملے کی ادائیگی ہوگی۔ تو جب شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ اس کے نتیجے میں پرسکون اور برکت والی اور محبت والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں بیوی کے جو حقوق ہیں نکاح ہونے کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ حق مہر کی ادائیگی ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مہر کی وہ رقم جو کہ نکاح کے وقت طے کی جاتی ہے بھرپور کوشش کی جائے۔ ہم لوگ معاشرے کے اندر منہ دکھائی کہ میں جناب چوڑیاں دے دیں گے، سیٹ دے دیں گے، لاکٹ دے دیں گے، اور لیکن حق مہر نہیں دیں گے۔ حالانکہ اب اگر بالفرض 1 لاکھ روپیہ بھی حق مہر ہو تو ایسی صورت میں اب 1 تولہ زیور جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا اس سے زیادہ کا آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہی زیور حق مہر کے طور پر دے دیا جائے تو بیوی اس کی مالکہ ہو جائے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حق مہر بھی ادا ہو جائے گا۔ حق مہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کم از کم حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے۔ 1 درہم جو ہوتا ہے وہ 3 چاندی کا ہوتا ہے، 3 گرام 62 ملی گرام کا 1 درہم ہوتا ہے، اور جو 10 درہم ہیں ان کا وزن بنے گا 30 گرام 620 ملی گرام چاندی۔ تو آج کل آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 10 گرام جو چاندی ہے وہ تقریباً 900 روپے کے برابر ہے، تو آپ اسی سے ضرب دے کر 10 گرام چاندی اتنے کی ہے تو 30 گرام کتنے کی ہو جائے گی، تو یہ 3,500 ہزار روپیہ کل بنے گا۔ کم از کم حق مہر اتنا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم حق مہر تو اتنا بتایا، یعنی 10 درہم 30 گرام 620 ملی گرام چاندی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا حق مہر کیا ادا کیا، اپنی بیٹیوں کا کیا حق مہر رکھا، تو ہمیں اسے ایک رہنمائی ملتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا جو حق مہر رکھا وہ کم از کم 480 درہم 500 درہم کے قریب ہوتا تھا۔ اپنی بیٹیوں کا بھی کم از کم حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر ہے، جو مہر فاطمی کہلاتا ہے، وہ بھی یہی کہلاتا ہے 500 درہم۔ 1 درہم 320 ملی گرام یا 3.62 ملی گرام کا 1 درہم ہوتا ہے، تو آپ اس کو 500 درہم سے ضرب دے لیں تو آپ کو جواب میں ملے گا 1 کلو سے زیادہ چاندی، اور 1 کلو 500 گرام تقریباً 1.5 کلو کے قریب چاندی۔ یہ تقریباً بن جاتا ہے آج کل 1,20,000 1,25,000 کے قریب آج کل یہ رقم بن جاتی ہے۔ تو مہر فاطمی جو ہے 500 درہم کا، اس کا وزن بھی 131 تولے 3 ماشے بن جاتا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ حق مہر رکھنے کی جب بات ہو تو ایسی صورت میں ہمارے سامنے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر آتا ہے، جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے، جو کہ نجاشی حبشے کے بادشاہ نے ادا کیا۔ ظاہر ہے بہت زیادہ حق مہر تھا، وہ 4000 درہم تھا۔ اب 4000 درہم کو آپ جب 3 گرام 62 ملی گرام سے آپ ضرب دینا شروع کریں گے تو یہ بنے گا تقریباً 11.5 کلو چاندی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر اس وقت اتنے نہیں تھے، تو یہ حبشے کے بادشاہ نجاشی نے یہ حق مہر ادا کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حق مہر زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں جب لوگوں نے حق مہر کو زیادہ کرنا ایک شعار بنا لیا تو اس پر انہوں نے پابندی بھی لگائی۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ حق مہر بھی رکھ سکتے ہیں اور کم سے کم بھی حق مہر رکھ سکتے ہیں، لیکن عورت کو یعنی بیوی کو اور شوہر کو اپنے ماحول کے مطابق یہ دیکھ کر حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کو یہ دیکھ لینا، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حق مہر جتنا مرضی رکھ لیں، کون سا ادا کرنا ہے، تو یہ بڑی بری بات ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس حال میں کہ اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہ دیا ہو تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو اس کے مال میں سے پہلے حق مہر ادا کروایا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ مال وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ یہ اتنا اہم ہے، یعنی یہ حق مہر کی رقم جو ہے یہ شوہر کے ذمے قرض رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں یہ حکم دیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم عورتوں کے حق مہر کو خوش دلی سے دیا کرو۔ اس لیے آج کل کے ماحول کو بھی دیکھتے ہوئے اس بارے میں ماں باپ کو بھی رہنمائی دینی چاہیے اور خود نوجوان بچوں اور بچیوں کی بھی رہنمائی ہونی چاہیے کہ خاوند کو اپنا پہلا فرض جو ادا کرنا ہے، اپنا پہلا جو معاملہ درست رکھنا ہے بیوی کے ساتھ، وہ ہے حق مہر کی ادائیگی۔ یہ معاملات سے متعلق آج بات تھی، اور اس کے بعد معاشرت سے متعلق دین اسلام کا چوتھا شعبہ معاشرت، رہنا سہنا، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور معاشرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے مہمانی اور میزبانی کے حقوق اور آداب کو بھی سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بہت سے آداب بتائے، ان میں سے جو اہم ترین ادب ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے میں تکلف نہیں فرماتے تھے، اور جو مل جاتا تھا وہ خوش دلی سے کھا لیتے تھے، کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، اور پھر ساتھ مل کر کھانا کھانا یہ برکت ہوتی ہے۔ ہمیشہ بچوں کو، گھر والوں کو مل کر ایک ساتھ کھانا کھانا، اس میں برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مل کر کھانا کھاتے ہو یا علیحدہ علیحدہ؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہم سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دسترخوان پر مل کر کھانا کھایا کرو اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ اس سے ہمیں ایک ادب تو یہ معلوم ہوا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے، گھروں میں رہتے ہوئے ہمیں مل کر کھانا کھانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جب کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے آداب میں یہ بھی سکھایا کہ اپنے سامنے سے کھائیں، اور اگر مختلف طرح کی چیزیں ہوں پھر ٹھیک ہے، آپ دوسرے کے سامنے کسی برتن میں پڑی ہوئی چیز ہو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن ایک برتن کے اندر اگر ایک جیسی چیزیں ہوں یا ایک ہی چیز ہو تو پھر اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے وقت ٹیک نہیں لگاتے تھے، کھانا بغیر ٹیک لگائے کھانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ ہاں تکلیف ہے، بیمار ہے بندہ، وہ ٹیک لگا کر کھانا کھا لے تو اس میں گنجائش موجود۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب کھانا کھا لیتے تھے تو پھر ایسی صورت میں تھالی کو اچھی طرح صاف کر لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احادیث کی کتب میں موجود کہ جب کوئی شخص کھانے کی تھالی کو اچھی طرح صاف کر لیتا ہے تو وہ برتن اس کھانا کھانے والے کے لیے دعا کرتا ہے، اور پھر جب انسان کھانا اچھی طرح کھا لے تو پھر دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور پھر اس کے بعد
یہ دونوں ہاتھ دھوئے، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے۔ یہ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ کھانے کے آداب سے متعلق معاشرت کے سلسلے میں وہ ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم پانچواں اور دین اسلام کا پانچواں شعبہ اخلاقیات، اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے امانت اور دیانت اور خیانت کے بارے میں مطالعہ کیا۔ آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی عادتیں ایسی بنانی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں، یعنی اچھی عادتیں اپنانی چاہیے۔ آج ان عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ اگر ہم بڑے ہیں تو ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، اور اگر ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں ارشاد موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک جنریشن گیپ کی صورت آ گئی ہے، یعنی دو نسلوں کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ آ گیا ہے کہ جو چھوٹے ہیں عمر میں وہ بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، اور جو بزرگ ہیں وہ چھوٹوں کے پاس نہیں بیٹھتے اور بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اپنے بزرگوں کے عمل کی وجہ سے اور چھوٹوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے سامنے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جملہ ارشاد فرماتے تھے تو اس میں جملوں کے اندر جو ترتیب ہوتی تھی اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی تھی۔ آپ نے غور فرمایا، ابھی ترمذی کی روایت آپ نے سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا، پھر بڑوں کی تعظیم کے بارے میں بات کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان پہلے چھوٹوں پر شفقت کرے، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں تو اس کے نتیجے میں چھوٹوں کے اندر تعظیم پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے اور ہر عمر کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بعض بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اور رویہ رکھنا پڑتا ہے، ذرا نو عمر ہونے لگتے ہیں پھر اور رویہ رکھنا پڑتا ہے، جب ذرا اور بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، پھر اور رویہ رکھنا ہوتا ہے، پھر بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بیوی گھر میں آ جائے، پھر اور رویہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ بڑے ایک پورا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ اس لیے ہم لوگ بسا اوقات بزرگ جو گھر میں ہوتے ہیں وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ان کے ساتھ بڑوں والا رویہ رکھتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بچوں والا رویہ رکھتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بچوں کی اپنے سے چھوٹوں کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ جب بہت چھوٹے ہوں تو ان کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنا جس کے آداب بتائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ذرا بڑے ہو جائیں پھر ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے، پھر اور ذرا بڑے ہو جائیں، گھر بار ان کا شروع ہو جائے، شادی ہو جائے تو اس کے بعد اور ذرا طریقے سے ان سے رہنا چاہیے۔ لیکن جب بڑے جو ہیں وہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں، جوان ہو جائیں تب بھی وہ یہی کرتے رہیں، اور ہر وقت ان کے ذاتی معاملات کے اندر مداخلت کرتے رہیں بڑے ہونے کے بعد بھی، تو ایسی صورت کے اندر گھر کا جو ماحول ہے وہ بہت بدلتا چلا جاتا ہے، وہ پرسکون نہیں رہتا۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ بڑے چھوٹوں کی زندگیوں میں مداخلت نہ کریں، رہنمائی کریں، اور ان پر شفقت کریں گے تو انشاءاللہ جواب میں اس معاشرے کے اندر بزرگوں کو احترام ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم بڑے ہیں تو ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں اپنے بڑوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔